اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ دوستان عزیز، ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئے واقعے کے ساتھ کہ جس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایسے واقعے بیان کر فرمائیں گے کہ جس میں مومنین عبرت حاصل کر سکے۔ آپ کے سامنے سورہ ملک کا نمبر 2 کا تلاوت شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ ہم نے موت اور زندگی کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ اس لیے کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اس ذریعے ہم ایک اچھا واقعہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک شخص ایک شہر میں داخل ہوا، دیکھتا ہے کہ ایک لوہا ہار جو لوہا کام کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو لوہا ہار ہوتا ہے ان کا کام آگ سے زیادہ ہوتا ہے، آگ سے وابستہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہے لیکن آگ اس کو جلاتی نہیں ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے سمجھا کہ کوئی ولی اللہ ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، یا تو خدا کا ولی ہے یا کوئی امام کوئی پیغمبر ہے کہ اس کو آگ نہیں جلا رہی۔ وہ اس کے پاس آیا اور پوچھا کیا تو خدا کا ولی ہے، تو کوئی برگزیدہ خدا کا بندہ ہے؟ بہت اس نے بتایا کہ تم میری آگ نہیں جلا رہی۔ اس نے کہا میں ایک عام سے آدمی ہوں، کیوں اس طرح کہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، آگ نہیں جلا رہی، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے مجبور کیا، بالآخر اس نے قصہ یوں بیان فرمایا کہ میں اسی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت آئی میرے پاس اور اس سے اپنے فاقے کا شکوہ کیا۔ چونکہ وہ عورت بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی، تو میں نے ان سے غلط کام کا کہا، یعنی میں نے ان کو غلط کام کرنے کی دعوت دی۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر جاؤ۔ وہ 2 دفعہ گئی، تیسری دفعہ آئی اور کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، اور اس نے یہ شرط لگائی کہ مجھے ایک ایسی جگہ لے جانا جہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اسے لے کے گھر آ گئے، دروازہ بند کیا۔ وہ شخص جب اس کی عورت کے قریب آیا تو عورت ترتراتی ہوئی، اس طرح جیسے کہ درخت کے پتے ہلنے لگی، لرزنے لگی۔ پوچھا کیوں اس طرح تم کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا تو نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ کہا میں نے وعدہ پورا کیا، دیکھو ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے ادھر۔ اس نے کہا افسوس ہے تجھ پر، کیا خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا کرام الکاتبین ہمارے 2 ملائکہ جو ہمارے شانوں پر ہے، کیا وہ ہمارے امانے لکھ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، تو پھر عورت نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تیرے حق میں ایسی دعا کروں گی کہ دنیا اور آخرت کی آگ تم پر اثر نہ کرے۔ وہ شخص فرماتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کی تو مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا بغیر غلط کام کیے۔ اس کو جتنے اس کو چاہیے میں نے ضرورت اس کی پوری کی، اس کو چھوڑ دیا۔ میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میں سادات گھرانے سے ہوں، اور تم نے جو عورت سے آج غلط کام کرنے کی کوشش کی وہ میری بیٹی تھی۔ خدا نے اس کی دعا قبول فرمائی اور دنیا اور آخرت کی آگ تم پر اثر نہیں کرے گی۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ اس کو پاک دامن عورت کو چھوڑ دیا ہے، تو اس وجہ سے مجھ پر یہ آگ اثر نہیں کر رہی۔ تو دوستان عزیز، ہمیں یہ ملتا ہے، دیکھیں نا، ایک انسان جب غلط کام کرنے لگتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کو اس عورت کو دیکھیے کس قدر باکمال عورت تھی، کس قدر باپرد عورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا مستجاب فرمائی اور ایسا کرنے سے بچ گئی۔ ہم اس طرح واقعہ بیان فرماتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔